السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غریب بچہ اپنی مہینوں کی جمع پونجی لے کر بڑے ہوٹل میں کھانا کھانے گیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے میز پر پیسے گن رہا تھا، سکے گن رہا تھا کہ مینیجر نے آ کر اس کا آرڈر کینسل کر دیا اور کہا یہاں بھکاریوں کے لیے جگہ نہیں۔ بچہ شرمندہ ہو کر جانے لگا۔ تبھی ہوٹل کے مالک نے کیمرے میں یہ سب دیکھ لیا۔ وہ خود نیچے آیا اور اس نے بچے کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ پھر اس نے مینیجر کو اپنی طرف بلایا اور اس کی جیب میں بچے کے لائے ہوئے سکے ڈال کر کہا کہ شہر کی مصروف ترین اور ہنگامہ خیز شاہراہ پر دوپہر کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اس کی زرد اور جھلسا دینے والی کرنیں سڑک پر بچھی تارکول کو پگھلانے پر بضد تھیں، اور فضا میں دھوئیں اور گرد کا ایک ایسا طوفان برپا تھا جو سانس لینا بھی دشوار بنا رہا تھا۔ اسی شور شرابے اور گرمی کی شدت کے درمیان فٹ پاتھ کے کنارے کھڑا 10 سالہ احمد اپنی پھٹی ہوئی ہوائی چپلوں میں زمین کی تپش کو اپنے تلووں میں جذب ہوتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس کا ننھا سا وجود گرد میں اٹا ہوا تھا۔ اس کے الجھے ہوئے بال، جن میں کئی دنوں سے کنگھی نہیں کی گئی تھی، مٹی سے ایسے جم گئے تھے جیسے صحرا کی جھاڑیاں ہوں۔ اس کی قمیض، جس کا اصلی رنگ اب پہچاننا ناممکن تھا، جگہ جگہ سے ادھڑی ہوئی تھی، اور اس پر لگے پیوند اس کی غربت اور محرومی کی داستان سنا رہے تھے۔ مگر آج احمد کے چہرے پر وہ روایتی اداسی یا مایوسی نہیں تھی جو عام طور پر بھیک مانگنے والے یا کچرا چننے والے بچوں کے چہروں پر مستقل طور پر مسلط رہتی ہے۔ آج اس کی دھنسی ہوئی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ایسی روشنی جو کسی بڑے فاتح کی آنکھوں میں جنگ جیتنے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی میلی پتلون کی جیب پر رکھا ہوا تھا، جہاں ایک بھاری ابھار موجود تھا۔ یہ ابھار اس کی کل کائنات تھی۔ یہ وہ جمع پونجی تھی جسے اکٹھا کرنے کے لیے اس نے پچھلے 7 مہینوں سے اپنی بھوک بیچی تھی، اپنی نیندیں قربان کی تھیں، اور اپنی معصومیت کا سودا کیا تھا۔ یہ سکے اور مڑے توڑے نوٹ محض کرنسی نہیں تھے، بلکہ یہ اس کی زندگی کے وہ قیمتی لمحات تھے جو اس نے سگنلز پر گاڑیوں کے شیشے صاف کرتے ہوئے، منڈی میں بوجھ اٹھاتے ہوئے، اور راتوں کو فٹ پاتھ پر سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے گزارے تھے۔ اس کے ذہن میں ایک فلم کی طرح وہ تمام مناظر گھوم رہے تھے۔ جب لوگوں نے اسے دھتکارا تھا، جب اسے گالیاں دی گئی تھیں، جب ایک 10 روپے کے نوٹ کے لیے اسے گاڑی والے نے تھپڑ مارا تھا، لیکن آج وہ سب بھول جانا چاہتا تھا، کیونکہ آج وہ اپنی منزل کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ سڑک کے اس پار شہر کا سب سے عالی شان دی گرینڈ رائل ہوٹل ایک دیو ہیکل پہاڑ کی طرح کھڑا تھا، جس کی شیشے کی دیواریں آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ ہوٹل کی عمارت، ہوٹل کی بلڈنگ اتنی صاف اور شفاف تھی
کہ اس میں سامنے سے گزرنے والی ٹریفک کا عکس بھی صاف، کلیئر اور واضح دکھائی دے رہا تھا۔ یہ عمارت صرف اینٹ اور پتھر کا ڈھانچہ نہیں تھی، بلکہ یہ اس شہر کے امیر اور غریب کے درمیان حائل ایک ایسی دیوار تھی جسے عبور کرنا احمد جیسے لوگوں کے لیے ناممکن تصور کیا جاتا تھا۔ احمد نے ایک گہری سانس لی جس میں دھوئیں کی بو شامل تھی، اور قدم آگے بڑھایا۔ اس کا دل اس کی پسلیوں سے باہر آنے کو بے تاب تھا۔ ایک انجانا خوف اسے پیچھے کھینچ رہا تھا کہ کیا وہ اس محل نما عمارت میں داخل ہونے کا اہل بھی ہے؟ کیا اس کے میلے کپڑے وہاں کے دربانوں کو اسے روکنے پر مجبور نہیں کر دیں گے؟ لیکن پھر اس نے جیب میں موجود سکوں کی کھنک محسوس کی تو اسے لگا کہ یہ سکے اس کی ڈھال ہیں، یہ سکے اس کا پاسپورٹ ہیں۔ اسے کسی نے بتایا تھا کہ ہوٹل میں پیسے چلتے ہیں، شکل نہیں۔ اسی یقین کے سہارے وہ ٹریفک کے تیز بہاؤ سے بچتا ہوا سڑک عبور کرنے لگا۔ جب وہ ہوٹل کے مرکزی دروازے کے قریب پہنچا تو وہاں کا ماحول ہی الگ تھا۔ باہر کی حبس زدہ گرمی کے برعکس وہاں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ پورش میں کھڑی چمچماتی لمبی کاریں، جن کی قیمت احمد کی پوری بستی کی قیمت سے زیادہ ہوگی، اپنی شان دکھا رہی تھی۔ دروازے پر کھڑا باوردی گارڈ، جس کی مونچھیں اس کے روم میں اضافہ کر رہی تھیں، اس وقت ایک غیر ملکی جوڑے کو سیلوٹ کرنے میں مصروف تھا۔ احمد نے موقع غنیمت جانا اور بلی کسی پھرتی کے ساتھ اس جوڑے کے پیچھے پیچھے گھومنے والے خودکار شیشے کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچا اسے لگا کہ وہ کسی اور سیارے پر آ گیا ہے۔ اچانک باہر کا شور ختم ہو گیا اور ایک گہری پر اسرار خاموشی نے اس کا استقبال کیا، جس میں پیانو کی دھیمی اور مشہور کن دھن گھلی ہوئی تھی۔ ایئر کنڈیشننگ کی ٹھنڈک نے اس کے پسینے سے شرابور جسم کو چھوا تو اسے جھرجھری آ گئی۔ ہوا میں ایک ایسی خوشبو رچی بسی تھی جو اس نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی۔ شاید یہ مہنگے عطر کی ملی جلی مہک تھی جو اس کے دماغ کو معطر کر رہی تھی۔ احمد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے دیکھا کہ چھت سے لٹکتے ہوئے دو ہیکل کرسٹل فانوس ہزاروں ستاروں کی طرح جگمگا رہی ہیں، اور ان کی روشنی سنگ مرمر کے فرش پر پڑ کر اسے مزید چمکا رہی ہے۔ فرش اتنا صاف تھا کہ احمد کو اس میں اپنا عکس دکھائی دیا، اور پہلی بار اسے اپنے عکس سے شرم محسوس ہوئی۔ اس کے گندے پاؤں اس مقدس فرش کو جیسے ناپاک کر رہے تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر دیکھا۔ لابی میں مخملی صوفوں پر بیٹھے لوگ کسی اور ہی مخلوق کے لگ رہے تھے۔ مرد مہنگے سوٹوں میں ملبوس تھے، اور خواتین کے زیورات کی چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ وہ سب دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے، اور ان کے چہروں پر ایک اطمینان تھا جو صرف نسل در نسل دولت مند رہنے والوں کے چہروں پر ہوتا ہے۔ احمد کو لگا کہ وہ ایک اجنبی ہے، ایک گھس بیٹھیا ہے جو غلطی سے جنت میں آ گیا ہے۔ اس کا اعتماد ڈگمگانے لگا۔
وہ چاہتا تھا کہ بھاگ جائے، لیکن پھر اس کے پیٹ میں اٹھنے والی بھوک کی لہر اور جیب میں موجود سکوں کے بوجھ نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ یہاں بھیک مانگنے نہیں آیا، وہ گاہک ہے، اس نے محنت کی ہے، اس کا بھی حق ہے کہ وہ ایک بار عزت سے بیٹھ کر کھانا کھائے۔ وہ دیوار کے ساتھ چلتا ہوا ہال کے سب سے کونے والی میز کی جانب بڑھا، جو ایک بڑے ستون کی آڑ میں تھی۔ وہ سب کی نظروں سے چھپنا چاہتا تھا۔ وہ وہاں پہنچ کر کرسی پر بیٹھا۔ کرسی کا مخملی کپڑا اتنا نرم تھا کہ اسے لگا کہ وہ بادلوں پر بیٹھ گیا ہے۔ اس نے سکون کی سانس لی اور میز پر بچھے ہوئے دودھیا رنگ کے کپڑے کو چھو کر دیکھا، جو ریشم کا بنا ہوا تھا۔ اب اس کے امتحان کا وقت تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور مٹھی بھر سکے اور نوٹ نکالے۔ جب اس نے وہ سکے میز پر رکھے تو کانچ کی میز پر دھات کے ٹکرانے سے ایک چھوٹی سی آواز پیدا ہوئی۔ چن! یہ آواز اس خاموش ماحول میں احمد کو کسی دھماکے جیسی لگی۔ اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا کہ کسی نے سنا تو نہیں۔ پھر وہ اطمینان سے اپنے خزانے کو گننے لگا۔ 1 روپے کا سکہ، 2 کا سکہ، 5 کے 3 سکے، 10 روپے کا ایک مڑا ہوا نوٹ جس پر پان کا داغ لگا تھا، 20 روپے کا نوٹ جس کے کنارے ٹیپ سے جوڑے گئے تھے۔ وہ ہر سکے کو ایسے پیار سے رکھ رہا تھا جیسے کوئی جوہری ہیرے پر رکھ رہا ہو۔ ہر سکے کے ساتھ ایک کہانی جڑی تھی۔ یہ 5 کا سکہ اسے اس دن ملا تھا جب اس نے ایک سیٹھ کی گاڑی کا ٹائر بدلنے میں مدد کی تھی، اور سیٹھ نے خوش ہو کر اس کی طرف 5 کا سکہ اچھال دیا تھا۔ اور 10 کا نوٹ اس نے اس دن کمایا تھا جب سخت بارش میں وہ پھول بیچ رہا تھا اور وہ خود پورا بھیگ گیا تھا مگر پھولوں کو بچا کر رکھا تھا۔ یہ پیسے اس کی زندگی کا نچوڑ تھے۔ وہ حساب لگا رہا تھا کہ کل ملا کر 340 روپے ہیں۔ اس نے باہر بورڈ پر پڑھا تھا کہ یہاں اسپیشل چائے 300 کی ہے۔ اسے کھانا تو شاید نہ ملے، لیکن وہ عزت سے چائے تو پی سکتا ہے۔ وہ انہی خیالوں میں مگن تھا اور اس کے چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ چند گز کے فاصلے پر کھڑا ہوٹل کا مینیجر مسٹر سکندر اسے پچھلے کئی منٹوں سے گھور رہا ہے۔ سکندر ایک ایسا شخص تھا جس کے لیے دنیا صرف 2 حصوں میں تقسیم تھی۔ ایک وہ جو اس کے ہوٹل کا بل ادا کر سکتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اس کے ہوٹل کے فٹ پاتھ کے بھی قابل نہیں۔ سکندر نے 3 پیس نیوی بلیو سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے بالوں میں جیل لگا ہوا تھا اور کلائی پر بندھی گھڑی اس کی مصنوعی شخصیت کا حصہ تھی۔ جب اس کی نظر احمد پر پڑی تو اسے شدید کراہت محسوس ہوئی۔ اسے لگا کہ اس کے ہوٹل کی خوبصورتی پر ایک مکھی آ بیٹھی ہے۔ اس کی تربیت اور اس کا غرور اسے اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ اپنے ہوٹل میں کسی غلیظ وجود کو برداشت کرے۔ وہ تیز قدموں سے احمد کی میز کی طرف بڑھا۔ اس کے جوتوں کی ٹک ٹک نے احمد کو چونکا دیا۔ احمد نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک دیو ہیکل سایہ کھڑا تھا۔
سکندر کے چہرے پر غصہ اور نفرت کے تاثرات اتنے واضح تھے کہ احمد کا دل سہم گیا۔ سکندر نے قریب آ کر میز پر بکھرے ہوئے سکوں کو دیکھا۔ ان سکوں کی حالت بھی احمد جیسی ہی تھی، پرانے، گھسے ہوئے اور میلے۔ سکندر کے نتنوں میں احمد کے جسم سے آنے والی پسینے کی بو ٹکرائی تو اس نے ناک پر رومال رکھ لیا۔ یہ عمل احمد کے لیے کسی تمانچے سے کم نہیں تھا۔ سکندر نے بنا کوئی تمہید باندھے اپنی کڑوی زبان کا استعمال شروع کیا۔ اس کی آواز میں وہ زہر تھا جو کسی بھی انسان کی عزت نفس کو مارنے کے لیے کافی تھا۔ اوئے لڑکے، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ سکندر کی آواز گونجی۔ احمد ہکلایا، جی وہ میں کھانا کھانے۔ اس کے الفاظ گلے میں ہی اٹک گئے۔ سکندر نے ایک طنزیہ قہقہا لگایا جو کسی نشتر کی طرح چبھا۔ کھانا کھانے؟ اس ہوٹل میں؟ اپنی شکل دیکھیے آئینے میں۔ یہ 5 اسٹار ہوٹل ہے، کوئی خیراتی لنگر خانہ نہیں جہاں تم جیسے بھکاری منہ اٹھا کر چلے آتے ہیں۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ بولنا چاہتا تھا کہ بھکاری نہیں ہے، وہ مانگنے والا نہیں ہے، وہ پیسے لایا ہے۔ یہ دیکھو میز پر پیسے رکھے ہیں۔ لیکن سکندر نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ یہ جو تم نے کباڑ جمع کیا ہے نا میز پر، اس سے یہاں ٹیشو پیپر بھی نہیں ملتا۔ اٹھاؤ یہ اپنی گندگی اور نکلو یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں سیکورٹی کو بلا کر تمہیں دھکے دے کر باہر پھینکوا دوں۔ احمد نے لرزتے ہاتھوں سے سکے سمیٹنے کی کوشش کی۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں اور سکے اس کے ہاتھ سے پھسل رہے تھے۔ سکندر کا صبر جواب دے گیا۔ اسے لگا کہ یہ بچہ جان بوجھ کر دیر کر رہا ہے اور ہوٹل کا ماحول خراب کر رہا ہے۔ آس پاس بیٹھے ہوئے مہذب لوگ اب گردنیں موڑ موڑ کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظروں میں ہمدردی نہیں بلکہ حقارت تھی۔ سکندر نے اپنی طاقت اور اختیار کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور میز پر موجود سکوں اور نوٹوں کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ چھن 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 سکے ہوا میں اچھلے اور پھر قالین پر دور دور تک بکھر گئے۔ وہ پرانے نوٹ ہوا میں لہرا کر زمین پر گر گئے۔ یہ منظر احمد کے لیے قیامت صغریٰ تھا۔ وہ سکے جنہیں اس نے جان سے زیادہ سنبھال کر رکھا تھا اب مینیجر کے پاؤں کے پاس پڑے تھے۔ احمد کی رہی سہی ہمت بھی ٹوٹ گئی اور وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کرسی سے نیچے اترا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زمین پر بکھرے سکے چننے لگا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو قالین پر گر رہے تھے۔ ہر سکے کو اٹھاتے ہوئے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی عزت کا جنازہ اٹھا رہا ہے۔ مینیجر سر پر کھڑا اسے حقارت سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کیڑا ہو۔ جلدی کرو اور خبردار جو دوبارہ اس طرف کا رخ کیا، سگنل پر جا کر مانگو، یہ جگہ شریفوں کی ہے۔ سکندر کے یہ الفاظ احمد کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اتر رہے تھے۔ احمد نے جلدی جلدی سکے مٹھی میں دبائے۔ ایک 5 کا سکہ صوفے کے نیچے چلا گیا تھا، لیکن احمد میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے نکال سکے۔ وہ کھڑا ہوا اور اس کا سر جھکا ہوا تھا۔
اس کا چھوٹا سی سینہ ہچکیوں سے لرز رہا تھا۔ وہ مینیجر کی طرف دیکھے بغیر الٹے قدموں دروازے کی طرف مڑا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ ہوٹل کی دیواریں اس پر ہنس رہی ہیں۔ فانوس کی روشنی اسے چبھ رہی تھی۔ وہ بچہ جو بادشاہ بننے کا خواب لے کر آیا تھا، اب دنیا کا سب سے حقیر انسان بن کر واپس جا رہا تھا۔ اس کا دل کرچی کرچی ہو چکا تھا، اور سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ اس کے پاس پیسے تھے، مگر اس کے پاس امیرانہ حلیہ نہیں تھا، اس لیے اس کے پیسوں کی کوئی قدر نہیں تھی۔ وہ روتا ہوا لابی سے گزر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں مینیجر کے قہقہے اور لوگوں کی سرگوشیاں گونج رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اوپر کی منزل کی گیلری میں کھڑا ہوٹل کا مالک یہ سب دیکھ رہا ہے، اور اس کی مٹھی بھینچی ہوئی ہے۔ لیکن اس لمحے، اس وقت احمد کے لیے کائنات اندھیر ہو چکی تھی، اور وہ اپنی ننھی سی مٹھی میں اپنی تذلیل کو بھینچے باہر کی اسی جلتی ہوئی دھوپ اور گرد آلود دنیا میں واپس جا رہا تھا، جہاں شاید اس جیسے لوگوں کے لیے عزت نام کی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی۔ ہوٹل کی تیسری منزل پر واقع وسیع و عریض آفس، جس کی دیواریں شیشے کی تھیں اور جہاں سے پورا شہر قدموں میں دکھائی دیتا تھا، وہاں خاموشی کا راج تھا۔ اس کمرے کا درجہ حرارت ہمیشہ معتدل رکھا جاتا تھا، اور دیواروں پر لگی تجریدی پینٹنگز مالک کے اعلیٰ ذوق کی عکاسی کرتی تھی۔ مگر اس وقت آفس کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی، جو ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈک کے باوجود محسوس کی جا سکتی تھی۔ ہوٹل کے مالک سیٹھ حمید صاحب اپنی سیاہ چمڑے کی گھومنے والی کرسی پر نیم دراز سامنے لگی بڑی بڑی LED اسکرینوں کو دیکھ رہے تھے، جن پر ہوٹل کے ہر کونے کی براہ راست ویڈیو چل رہی تھی۔ حمید صاحب کی عمر 50 کے لگ بھگ تھی۔ بالوں میں چاندی اتر آئی تھی، اور چہرے پر ان گنت تجربات کی لکیریں تھیں، جو ان کی سخت محنت اور جد و جہد کی گواہ تھی۔ وہ عام طور پر ان کیمروں پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے، لیکن آج ان کی نظر اچانک اسکرین نمبر 4 پر جم گئی تھی، جو لابی کا منظر دکھا رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ننھا سا وجود، ایک بچہ جس کے کپڑے چیتھڑوں کی طرح لٹک رہے ہیں، کونے والی میز پر سکڑا ہوا بیٹھا ہے۔ اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کا مینیجر سکندر، جسے وہ اپنی انتظامی صلاحیتوں کی وجہ سے پسند کرتے تھے، اس بچے کے سر پر کھڑا بازو لہرا لہرا کر چلا رہا ہے۔ چونکہ کیمرے میں آواز نہیں تھی، اس لیے حمید صاحب سن تو نہیں سکتے تھے کہ کیا کہا جا رہا ہے، سکندر کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن سکندر کے چہرے کے بگڑتے ہوئے زاویے، اس کی آنکھوں کی وحشت اور جسمانی زبان بتا رہی تھی کہ وہ شدید غصے میں ہے۔ حمید صاحب کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آنکھیں اسکرین پر گاڑ دیں۔ تبھی انہوں نے وہ منظر دیکھا جس نے ان کے دل کی دھڑکن روک دی۔ انہوں نے دیکھا کہ سکندر نے میز پوش کو جھٹکا دیا، اور میز پر رکھے ننھے ننھے سکے ہوا میں اچھل کر قالین پر بکھر گئے۔ بلیک اینڈ وائٹ اسکرین پر وہ گرتے ہوئے سکے بارش کے قطروں کی طرح لگ رہے تھے، لیکن حمید صاحب کے لیے وہ سکے نہیں تھے،
وہ ان کا اپنا ماضی تھا جو ان کی آنکھوں کے سامنے بکھر گیا تھا۔ حمید صاحب کے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا اور وہ 40 سال پیچھے چلے گئے، جب وہ خود ایک 10 سالہ لڑکا حمیدہ ہوا کرتا تھا اور ایک ہوٹل کے باہر کھڑے ہو کر شیشے سے اندر لوگوں کو کھانا کھاتے دیکھتے تھے۔ انہیں یاد آیا کہ کس طرح ایک بار انہیں بھی اسی طرح دھتکار کر نکالا گیا تھا، کیونکہ ان کے پاس جوتے نہیں تھے۔ آج اسکرین پر اس بچے کو زمین پر رینگتے ہوئے، اپنے خوابوں کی کرچیاں چنتے ہوئے دیکھ کر حمید صاحب کو لگا کہ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ خود ان کا اپنا ماضی ہے، جو آج پھر ان کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے۔ ان کے سینے میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ غصہ نہیں تھا، یہ ایک شدید تکلیف تھی، ایک ایسی کسک جو روح کو زخمی کر دیتی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ سکندر اب بھی کھڑا ڈانٹ رہا ہے اور آس پاس کھڑے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ حمید صاحب کا سانس پھولنے لگا۔ انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی کرسی کو پیچھے دھکیلا۔ وہ اتنی تیزی سے اٹھے کہ کرسی گھوم کر پیچھے دیوار سے جا ٹکرائی۔ ان کے سیکرٹری نے گھبرا کر دروازہ کھولا۔ سر، کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ لیکن حمید صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ہٹایا، اسے ہاتھ کے اشارے سے پرے کر دیا اور دیوانہ وار تیزی سے آفس سے باہر نکلے۔ وہ لفٹ کا انتظار کرنے کے روادار نہیں تھے۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگے۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اڑ کر نیچے پہنچ جائیں اور اس معصومیت کو ٹوٹنے سے بچا لیں۔ ان کے قیمتی اطالوی جوتے سیڑھیوں پر ایک تیز اور بے ہنگم شور پیدا کر رہے تھے۔ عملہ حیران تھا کہ سیٹھ صاحب، جو ہمیشہ باوقار اور دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں، آج اس طرح کیوں بھاگ رہے ہیں۔ نیچے لابی میں احمد اپنی جمع پونجی مٹھی میں دبائے، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو پونچھتا ہوا ہوٹل کے بڑے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا ہر قدم منو وزنی تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ کبھی سر اٹھا کر نہیں چل سکے گا۔ دروازے کے ہینڈل کو پکڑنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک بھاری اور ہامتی ہوئی آواز آئی، رکو بیٹے رکو، ٹھہرو۔ احمد ڈر گیا۔ اسے لگا شاید مینیجر نے اسے دوبارہ بلایا ہے تاکہ اسے سیکورٹی کے حوالے کر سکے، یا شاید کوئی سکہ چوری کا الزام لگا سکے۔ وہ کانپتے ہوئے مڑا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ادھیڑ عمر شخص جس نے نہایت قیمتی سوٹ پہن رکھا ہے اور جس کا چہرہ پسینے سے تر ہے، اس کی طرف تیزی سے آ رہا ہے۔ احمد نے ڈر کے مارے ایک قدم پیچھے لیا اور اپنی گیلی آنکھوں کو بازو سے چھپانے لگا۔ لیکن یہ کیا؟ وہ شخص اس کے قریب آ کر رکا نہیں، نہ ہی اس نے اسے ڈانٹا، بلکہ وہ شخص وہیں سب کے سامنے ہوٹل کے مرکزی دروازے پر احمد کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ پورے ہوٹل میں جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ سکندر، جو ابھی اپنی ٹائی درست کر کے فتح کا جشن منا رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر پتھر کا ہو گیا۔ اس کا باس، اس شہر کا سب سے امیر ترین بزنس مین، ایک بھکاری نما بچے کے قدموں میں بیٹھا تھا۔
حمید صاحب کا سانس پھولا ہوا تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں شفقت کا ایک سمندر موجزن تھا۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ احمد کے کمزور اور لرزتے ہوئے کندھوں پر رکھے۔ احمد سکڑ گیا، وہ مار کے خوف سے آنکھیں میچ چکا تھا، لیکن اسے مار نہیں پڑی۔ اسے ایک نرم اور گرم لمس محسوس ہوا۔ حمید صاحب نے اپنی جیب سے ریشم کا سفید رومال نکالا اور احمد کے گندے اور آنسوؤں سے بھیگے ہوئے چہرے کو صاف کرنے لگے۔ یہ منظر اتنا غیر حقیقی تھا کہ وہاں کھڑے گارڈز کی بندوقیں بھی جیسے جھک گئیں۔ حمید صاحب کی آواز بھر گئی تھی۔ انہوں نے احمد کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں بہت دیر سے پہنچا، مجھے معاف کر دو۔ احمد حیران رہ گیا، یہ بڑا آدمی اس سے معافی کیوں مانگ رہا ہے؟ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، صاحب میں تو بس کھانا کھانے آیا تھا، میرے پاس پیسے ہیں، میں چور نہیں ہوں۔ اور اس نے اپنی مٹھی کھول کر وہ پسینے میں بھیگے ہوئے سکے دکھائے۔ حمید صاحب نے ان سکوں کو ایسے دیکھا جیسے وہ دنیا کا سب سے نایاب خزانہ ہو۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے احمد کی چھوٹی سی ہتھیلی کو اپنی بڑی ہتھیلیوں میں چھپا لیا اور اسے چوم لیا۔ میں جانتا ہوں بیٹا، تم چور نہیں ہو، تم بادشاہ ہو۔ آج تم میرے مہمان نہیں، میرے آقا ہو۔ حمید صاحب نے اس کا ہاتھ تھاما اور کھڑے ہو گئے۔ اب ان کا رخ مینیجر سکندر کی طرف تھا۔ سکندر کا رنگ پھک ہو چکا تھا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ حمید صاحب کی آنکھوں میں اب وہ نرمی نہیں تھی جو بچے کے لیے تھی، بلکہ وہاں ایک سرد آگ تھی جس نے سکندر کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ تاہم حمید صاحب نے سکندر سے ایک لفظ نہیں کہا۔ انہوں نے اسے نظر انداز کیا جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ یہ خاموشی سکندر کے لیے ہزار گالیوں سے بدتر تھی۔ حمید صاحب نے احمد کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، جیسے کوئی باپ اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے واپس حال کی طرف لے جانے لگے۔ چلو بیٹا، تمہاری پسند کی جگہ پر بیٹھیں گے۔ انہوں نے احمد کو اسی کونے والی میز پر نہیں بٹھایا جہاں سے اٹھایا گیا تھا، بلکہ حال کے عین وسط میں لگی سب سے بڑی گول میز پر بٹھایا، جو عام طور پر وزراء یا غیر ملکی وفود کے لیے مخصوص تھی۔ آس پاس بیٹھے لوگ جو کچھ دیر پہلے احمد کو حقارت سے دیکھ رہے تھے، اب شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھے تھے یا حیرت سے اس منظر کو اپنی آنکھوں میں قید کر رہے تھے۔ احمد اس بڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ اس کے کپڑے اس مہنگی کرسی کے شایان شان نہیں تھے، مگر حمید صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے کرسی پر بٹھایا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ حمید صاحب نے ویٹر کو بلانے کی بجائے خود مینیو کارڈ اٹھایا اور احمد کے سامنے کھولا۔ بتاؤ میرے شیر، کیا کھاؤ گے؟ جو تم کہو گے وہ حاضر ہے۔ احمد کی انگلیاں مینیو پر بنی تصاویر پر گھومنے لگیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ایک ڈش پر انگلی رکھی۔ حمید صاحب نے مسکرا کر سر ہلایا اور کچن کی طرف اشارہ کیا۔ شیف جو کچن کے دروازے سے یہ سب دیکھ رہا تھا، یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا،
فوراً سمجھ گیا کہ آج معاملہ عام نہیں ہے۔ کچھ ہی دیر میں ہوٹل کا عملہ حرکت میں آ گیا۔ وہ ویٹرز جو پہلے ناک بھون چڑھا رہے تھے اب چاندی کی ٹرے میں کھانا لا رہے تھے۔ حمید صاحب نے احمد کو اکیلا نہیں چھوڑا، وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھے رہے۔ جب کھانا آیا تو احمد کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ چمچ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا مگر بھوک اور گھبراہٹ کی وجہ سے اس سے گرپ نہیں بن رہی تھی۔ حمید صاحب نے یہ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں پھر نمی آ گئی۔ انہوں نے شفقت سے احمد کے ہاتھ سے چمچ لیا، کھانے کا نوالہ بنایا اور احمد کے منہ کی طرف بڑھایا۔ لو بیٹا کھاؤ، یہ تمہاری محنت کا صلہ ہے۔ احمد نے منہ کھولا، نوالہ اس کے حلق سے اترا تو اسے لگا کہ اس نے زندگی میں اس سے لذیذ چیز کبھی نہیں کھائی۔ یہ صرف کھانے کا ذائقہ نہیں تھا، یہ عزت کا ذائقہ تھا، محبت کا ذائقہ تھا۔ حمید صاحب اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے رہے اور ساتھ ساتھ باتیں کرتے رہے۔ تمہیں پتہ ہے بیٹا، جب میں تمہاری عمر کا تھا تو میں بھی بالکل تمہاری طرح تھا۔ میرے پاس بھی جوتے نہیں تھے، لوگ مجھے بھی دھتکار دیتے تھے۔ احمد نے حیرت سے منہ بھرے ہوئے حمید صاحب کی طرف دیکھا۔ سچی صاحب؟ حمید صاحب نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں بالکل سچی، اور دیکھو آج میں یہاں ہوں۔ تم بھی ایک دن بہت بڑے آدمی بنو گے، کیونکہ تمہارے پاس وہ دولت ہے جو ان کوٹ پتلون والوں کے پاس نہیں۔ تمہارے پاس محنت کی دولت ہے۔ سکندر ایک کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہر لمحہ عذاب میں گزر رہا تھا۔ اسے اپنی نوکری ختم ہوتی دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس سے زیادہ اسے اپنی چھوٹی سوچ پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا مالک اس بچے کے میلے کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے گرے ہوئے چاولوں کو میز سے صاف کر رہا ہے۔ احمد کا پیٹ بھر گیا تو اس نے ایک زوردار ڈکار لی اور پھر شرمندہ ہو کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ حمید صاحب نے کہا لگایا، ایک ایسا کھلا اور شادمان کہا جو انہوں نے برسوں سے نہیں لگایا تھا۔ ارے واہ، یہ ہوئی نا بات، پیٹ بھر گیا یا اور کچھ منگواؤں؟ احمد نے نفی میں سر ہلایا۔ اب اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، اس کی آنکھوں کی اداسی ختم ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک معصوم اطمینان نے لے لی تھی۔ اب بل کی باری تھی۔ احمد نے پھر اپنی جیب ٹٹولی اور وہی سکے دوبارہ نکالنے لگا جو اس نے بڑی مشکل سے فرش سے چنے تھے۔ اس نے وہ مٹھی بھر سکے حمید صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ صاحب میرا حساب کاٹ لیں۔ حمید صاحب نے ان سکوں کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ یہ کھانا مفت بھی کھلا سکتے ہیں، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اس بچے کو پوری زندگی کا کھانا مفت دے دیں، لیکن وہ اس بچے کی خودداری کو مجروح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے پیسے لینے سے انکار کیا تو اس بچے کی محنت کی توہین ہوگی۔ اس بچے نے بھیک نہیں مانگی تھی، اس نے سودا خریدا تھا۔ حمید صاحب نے ان سکوں میں سے صرف 1 روپیہ اٹھایا، اسے اپنی آنکھوں سے لگایا، اپنی واسکٹ کی جیب میں اسے رکھ لیا
جیسے وہ کوئی تمغہ ہو یا کوئی قیمتی شے ہو، اور باقی سکے واپس احمد کی طرف بڑھا دیے۔ بیٹا، تمہارا بل ادا ہو گیا اور یہ باقی پیسے میری طرف سے تمہارا انعام ہے، اور وہ جو 1 روپیہ میں نے رکھا ہے وہ میری فیس ہے تمہارے ساتھ کھانا کھانے کی۔ احمد کو سمجھ نہیں آئی کہ اتنا مہنگا کھانا صرف 1 روپے میں کیسے ہو گیا، لیکن حمید صاحب کی آنکھوں میں اتنا خلوص تھا کہ وہ انکار نہ کر سکا۔ اس نے باقی سکے خوشی خوشی جیب میں ڈال دیے۔ حمید صاحب نے ایک ویٹر کو اشارہ کیا۔ وہ ویٹر ایک بڑا سا پیکٹ لے کر آیا جس میں احمد کے گھر والوں کے لیے کھانا پیک تھا۔ حمید صاحب نے وہ پیکٹ احمد کے ہاتھ میں دیا اور خود اسے دروازے تک چھوڑنے کے لیے اٹھے۔ جب وہ دونوں حال سے گزر رہے تھے تو ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ اب کسی کی نظر میں حقارت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا احترام تھا۔ حمید صاحب نے احمد کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ فخر سے چل رہے تھے، جیسے وہ کسی وزیر اعظم کے ساتھ چل رہے ہوں۔ دروازے پر پہنچ کر حمید صاحب رک گئے۔ انہوں نے جھک کر دوبارہ احمد سے ہاتھ ملایا۔ شکریہ بیٹا، تم نے آج مجھے وہ کھانا کھلایا ہے جو میں نے برسوں سے نہیں کھایا تھا۔ تم نے میری روح کو کھانا کھلا دیا۔ احمد نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور باہر نکل گیا۔ باہر کی دھوپ اب بھی ویسی ہی تھی، شور بھی ویسا ہی تھا، لیکن احمد کے لیے دنیا بدل چکی تھی۔ وہ اب اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ عزت کا احساس تھا۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ہوٹل کے اندر ایک اور حساب باقی تھا۔ حمید صاحب نے احمد کو رخصت کرنے کے بعد دروازہ بند کیا اور آہستگی سے پیچھے مڑے۔ ان کے چہرے پر موجود مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، اور اب وہاں ایک سنجیدہ جلال تھا۔ ان کی نظریں ہال کے کونے میں چھپے مینیجر سکندر کو تلاش کر رہی تھی۔ اب عدالت لگنے والی تھی اور ضمیر کا فیصلہ سنایا جانے والا تھا۔ احمد کے جانے کے بعد جیسے ہی ہوٹل کے بھاری اور خودکار شیشے کے دروازے پر ایک دھیمی سرسراہٹ کے ساتھ بند ہوئے، تو اچانک لابی میں چھائی ہوئی وہ پراسرار اور مقدس خاموشی جو احمد کی موجودگی میں احترام کا روپ دھار گئی تھی، اب ایک خوفناک اور جان لیوا سکوت میں تبدیل ہو گئی۔ باہر کی دنیا کا شور دروازوں کے پیچھے ہی رہ گیا تھا، مگر اندر موجود سناٹا اتنا گہرا تھا کہ وہاں موجود ہر شخص کو اپنی ہی دل کی دھڑکن کسی ہتھوڑے کی ضرب کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ سیٹھ حمید صاحب جو ابھی تک دروازے کی طرف رخ کیے کھڑے تھے، آہستہ آہستہ گھومے۔ ان کے چہرے سے وہ نرمی، وہ شفقت اور وہ مسکراہٹ جو احمد کے لیے تھی، اب مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی، اور اس کی جگہ ایک ایسے ٹھنڈے اور بے رحم جلال نے لے لی تھی جسے دیکھ کر وہاں موجود تجربہ کار عملے کے بھی ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ حمید صاحب کی آنکھوں میں اب کوئی آنسو نہیں تھا، بلکہ وہاں ایک ایسا گہرا اور خاموش طوفان تھا جو سب کچھ بہا لے جانے کے لیے تیار تھا۔ انہوں نے اپنی ٹائی کی ناٹ کو ہلکا سا ڈھیلا کیا اور ایک گہری سانس لی، جیسے وہ اپنے اندر ابلتے ہوئے لاوے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔
ان کی نظریں پورے حال کا طواف کرتی ہوئی سیدھی اس ستون کے پاس جا کر رک گئیں جہاں مینیجر سکندر کسی مجرم کی طرح سر جھکائے، رنگ اڑے چہرے اور لرزتے ہوئے وجود کے ساتھ کھڑا تھا۔ سکندر جو کچھ دیر پہلے تک اس ہوٹل کا فرعون بنا ہوا تھا، جو اپنی انگلی کے اشارے پر لوگوں کو نچاتا تھا، اس وقت ایک بے جان کٹ پتلی کی طرح لگ رہا تھا جس کی ڈوریاں کاٹ دی گئی ہوں۔ اس کا قیمتی اطالوی سوٹ جو اس کے تکبر کی علامت تھا اب اسے کاٹ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو کر اس کے رخساروں سے ہوتے ہوئے اس کے مہنگے کالر میں جذب ہو رہے تھے۔ اسے حمید صاحب کی نظریں اپنے جسم میں پیوست ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ حمید صاحب نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور سکندر کی طرف قدم بڑھایا۔ ان کا ہر قدم قالین پر پڑنے کے باوجود ایک ایسی غیر مرئی دھمک پیدا کر رہا تھا جو سکندر کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ ہوٹل کا باقی عملہ، ویٹرز، گارڈز اور سب اپنی اپنی جگہوں پر بت بنے کھڑے تھے۔ کسی میں ہلنے کی بھی جرت نہیں تھی۔ سب جانتے تھے کہ اب عدالت لگنے والی ہے اور فیصلہ سنایا جانے والا ہے۔ حمید صاحب چلتے ہوئے ہال کے وسط میں پہنچے، ہال کے سینٹر میں پہنچے اور وہاں رکے نہیں بلکہ سیدھے سکندر کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ ان دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ سکندر کی نظریں زمین میں گڑی ہوئی تھی۔ وہ حمید صاحب کی آنکھوں میں دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ حمید صاحب نے کچھ دیر تک سکندر کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ان کی نظروں میں غصہ نہیں بلکہ ایک گہرا افسوس تھا، ایک ایسی مایوسی تھی جو انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ پھر حمید صاحب نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی واسکٹ کی جیب میں ڈالا۔ سکندر کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسے لگا شاید برخاستگی کا لیٹر نکلنے والا ہے، لیکن حمید صاحب نے جب سے وہ 1 روپے کا سکہ نکالا جو انہوں نے احمد سے فیس کے طور پر لیا تھا، وہ سکہ حال کی روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ ایک معمولی سا گھسا ہوا پرانا سکہ جس کی شاید بازار میں کوئی وقت نہیں تھی، کوئی قدر نہیں تھی، مگر اس وقت حمید صاحب کے ہاتھ میں وہ سکہ کوہ نور ہیرے سے زیادہ قیمتی لگ رہا تھا۔ حمید صاحب نے وہ سکہ اپنی انگلیوں میں گھمایا اور پھر سکندر کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اس کی ہتھیلی سیدھی کی اور وہ سکہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ سکندر نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں سوال اور خوف تھا۔ حمید صاحب نے پہلی بار زبان کھولی۔ ان کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں اتنا وزن تھا کہ حال کا ذرہ ذرہ لرز گیا۔ سکندر، کیا تم جانتے ہو اس سکے کا وزن کتنا ہے؟ سکندر کے خشک ہونٹ ہلے، حرکت ہوئی اس کے ہونٹوں کو مگر کوئی آواز نہیں نکلی۔ حمید صاحب نے تلخ لہجے میں خود ہی جواب دیا، یہ سکہ تمہاری اس پوری مہینے کی لاکھوں روپے کی تنخواہ، تمہارے اس قیمتی سوٹ اور تمہارے اس جھوٹے اسٹیٹس سے زیادہ بھاری ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ حمید صاحب نے سکندر کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں سختی سے بھینچا۔ کیونکہ یہ سکہ اس بچے کی غیرت کی کمائی ہے، یہ اس کے ماتھے کا پسینہ ہے۔
یہ اس کی سچائی ہے۔ اور تم کیا ہو سکندر؟ حمید صاحب نے اسے چھوڑا اور 2 قدم پیچھے ہٹے۔ تم اس ہوٹل کے سب سے بڑے بھکاری ہو۔ یہ جملہ حال میں کسی بم کی طرح پھٹا۔ سکندر کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر زوردار تمانچہ مارا ہو۔ حمید صاحب نے اپنی بات جاری رکھی۔ ان کا لہجہ اب بلند ہو رہا تھا اور آواز میں درد کی آمیزش تھی۔ تم نے اس بچے کو بھکاری کہا؟ تم نے اس کے کپڑوں کو دیکھ کر فیصلہ کر لیا کہ وہ حقیر ہے؟ ارے نادان انسان، وہ بچہ اپنی جیب میں سکے لے کر آیا تھا تاکہ وہ اپنی بھوک مٹا سکے اور اس کے بدلے قیمت ادا کر سکے۔ اس کا پیٹ خالی تھا مگر اس کا دل بھرا ہوا تھا۔ لیکن تمہاری جیب بھری ہوئی ہے مگر تمہارا دل خالی ہے۔ تمہارے پاس دینے کے لیے کیا تھا؟ ایک مسکراہٹ، تھوڑا سا اخلاق، ایک لمحے کی نرمی، مگر تم وہ بھی نہ دے سکے۔ تم نے اپنی انا کے خول میں بند ہو کر ایک ننھے سے گاہک کی تذلیل کی۔ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ بچہ کس امید سے جہاں آیا تھا۔ تم نے صرف یہ دیکھا کہ اس کے کپڑے میلے ہیں۔ یاد رکھنا سکندر، کپڑے میلے ہوں تو دھل جاتے ہیں، مگر انسان کی سوچ میلی ہو جائے، جب اس کا ظرف میلا ہو جائے تو دنیا کا کوئی بھی صابن اسے صاف نہیں کر سکتا۔ حمید صاحب رکے، ان کا سانس پھول رہا تھا۔ وہ سکندر کے قریب گئے اور اس کے کوٹ کا کالر درست کیا۔ یہ عمل سکندر کے لیے موت سے بدتر تھا۔ مجھے تم پر غصہ نہیں آ رہا سکندر، مجھے تم پر ترس آ رہا ہے۔ تم روزانہ یہاں سینکڑوں امیر لوگوں کو سلام کرتے ہو، ان کے جوتے چمکتے دیکھ کر بچ جاتے ہو، لیکن تمہیں کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کسی انسان کے اندر کی روشنی کو دیکھ سکو۔ آج اس بچے نے مجھے وہ کھانا کھلایا ہے جو میں نے برسوں سے نہیں کھایا تھا۔ اس نے مجھے یاد دلایا کہ رزق اللہ کی دین ہے اور عزت انسان کا حق ہے۔ تم نے اس کے سکے زمین پر پھینکے۔ تم نے سکے نہیں پھینکے تھے، تم نے میری عزت کو زمین پر پٹخا تھا۔ یہ ہوٹل اینٹوں اور پتھروں سے نہیں بنتا، یہ احساس سے بنتا ہے، اور جس مینیجر کے پاس احساس نہ ہو وہ میرے لیے کسی کام کا نہیں۔ سکندر کی آنکھوں سے اب آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ ندامت اور شرمندگی کے آنسو تھے۔ اس کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا، سر مجھے معاف کر دیں، میں سمجھ نہیں پایا، میں اندھا ہو گیا تھا، پلیز مجھے نوکری سے مت نکالیں، میرے بچے ہیں۔ حمید صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرایا۔ میں تمہیں نوکری سے نہیں نکال رہا سکندر، کیونکہ نوکری سے نکالنا بہت ادنا سزا ہوگی، بہت ہی چھوٹی سزا ہوگی۔ میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں، ایک ایسا موقع جو شاید تمہیں دوبارہ انسان بنا سکے۔ حمید صاحب نے سکندر کی مٹھی بند کروائی جس میں وہ 1 روپیہ تھا۔ یہ سکہ اب تمہارے پاس رہے گا، اسے اپنی جیب میں رکھو۔ ہمیشہ جب بھی تم کسی غریب کو دیکھ کر منہ پھیرو گے، جب بھی تمہارے اندر کا تکبر جاگے گا، جب بھی تمہیں لگے گا کہ تم دوسروں سے برتر ہو، تو جیب میں ہاتھ ڈال کر اس سکے کو چھو لینا۔ اس کی ٹھنڈک تمہیں یاد دلائے گی کہ تم اصل میں کیا ہو۔ یہ سکہ تمہارا استاد ہے،
یہ تمہیں سکھائے گا کہ امیری بینک بیلنس میں نہیں ہوتی، امیری دل کے ظرف میں ہوتی ہے۔ جس دن تمہیں اس سکے کا بوجھ محسوس ہونا بند ہو جائے، اس دن سمجھ لینا کہ تم واقعی امیر ہو گئے ہو۔ فی الحال تم بہت غریب ہو سکندر، بہت غریب۔ حمید صاحب نے یہ کہہ کر اپنا رخ موڑا اور حال میں موجود باقی عملے کی طرف دیکھا جو دم سادھے کھڑا تھا۔ یہ سبق صرف اس کے لیے نہیں ہے، یہ سبق آپ سب کے لیے ہے۔ اس ہوٹل کے دروازے آج کے بعد ہر اس انسان کے لیے کھلے ہیں جو عزت سے روٹی کھانا چاہتا ہے، چاہے وہ سوٹ میں ہو یا چتھڑوں میں۔ مجھے جہاں گاہکوں کی بھیڑ نہیں چاہیے، مجھے جہاں انسانوں کا ہجوم چاہیے۔ اگر کسی نے دوبارہ کسی غریب کی تذلیل کی تو اسے باہر جانے کا راستہ دیکھنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ کیا سب کو سمجھ آ گئی؟ سب نے یک زبان ہو کر لرزتی ہوئی آواز میں کہا، جی سر۔ حمید صاحب نے دوبارہ سکندر کی طرف دیکھا جو اب بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس کا مصنوعی خول ٹوٹ چکا تھا اور اندر سے ایک شرمندہ انسان برآمد ہو چکا تھا۔ حمید صاحب کی آنکھوں میں ہلکی سی نرمی لوٹ آئی تھی۔ جاؤ سکندر، جا کر اپنا منہ دھو لو، اور ہو سکے تو اس بچے کو ڈھونڈنا اور اس سے معافی مانگنا۔ مجھ سے معافی مانگنے سے تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ جس کا دل دکھایا ہے اسی کا مرہم بننا پڑے گا۔ یہ کہہ کر حمید صاحب نے اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے اور باوقار انداز میں مڑ کر واپس سیڑھیوں کی طرف چل دیے۔ ان کے جانے کے بعد بھی حال میں ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ سکندر وہیں کھڑا اپنی مٹھی میں دبے اس ایک سکے کو محسوس کر رہا تھا۔ اسے وہ سکہ کسی انگارے کی طرح گرم لگ رہا تھا جو اس کی ہتھیلی کو جلا رہا تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کے جمے ہوئے برفیلے دل کو بھی پگھلا رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ سکہ اپنی کوٹ کی اوپر والی جیب میں ڈالا، بالکل دل کے پاس، تاکہ اس کی چبھن اسے ہمیشہ یاد رہے۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور پہلی بار ہوٹل کے دربان کی طرف دیکھا، اور اسے لگا کہ وہ بھی ایک انسان ہے۔ اس کی نظر کا زاویہ بدل چکا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ ہوٹل کا مالک بننے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، مگر انسان بننے کے لیے صرف احساس چاہیے ہوتا ہے۔ اس شام ہوٹل کی روشنیاں پہلے سے زیادہ روشن لگ رہی تھی، کیونکہ اب وہاں صرف بلب نہیں جل رہے تھے، بلکہ وہاں انسانیت کی شمع بھی روشن ہو چکی تھی۔ اور باہر سڑک پر احمد اپنی مستی میں چلتا ہوا گھر جا رہا تھا، بے خبر کہ اس کی ایک عمل اور ایک سکے نے پتھر کے بتوں میں جان ڈال دی ہے۔ یہ اصل دولت جو خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی، بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی اجالا کر دیتی ہے، روشنی کر دیتی ہے۔ اور یہی سبق تھا جو اس ہوٹل کی دیواروں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا تھا۔